بلا کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ، جس کسی نے بھی اپنا عہد پورا کیا، جو اللہ سے اس نے عہد باندھا تھا وہ پورا کیا اس نے، واتقا، اور تقوی کی روش پرہیزگاری اختیار کی، فإن اللہ یحب المتقین، ایسے متقیوں سے اللہ محبت کرتا ہے، کوئی بھی ہوں، کسی بھی نسل کے ہوں، گورے ہوں، کالے ہوں، مشرق کے ہوں، مغرب کے ہوں، ان سے اللہ محبت کرتا ہے، شرط تقوی ہے۔ ان الدین ان الذین یشترون، اس کے برعکس وہ لوگ کہ جنہوں نے بیچا ہے بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو، وایمانہم، اور اللہ کی قسموں کو، ثمنا قلیلا، دنیا کے تھوڑے فائدے اٹھانے کے لیے، کوئی حلوے کھانے کے لیے، کوئی مانڈے چبانے کے لیے، یا یہ کہ کوئی جو ہے نا عہدے لینے کے لیے کمپرومائزڈ ہو گئے، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ یہودی ہوں یا کوئی بھی ہوں، اگر انہوں نے یہ حرکت کی ہے تو آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہیں بچا، وہ تہجد گزار ہوں، حاجی قاضی ہوں، جو مرضی بلا ہوں، اگر دین کے معاملے میں مداہنت سے کام لیا ہے تو اب اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام نہیں ہوگا، ولا ینظر الیہم، نفرت سے ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، بیزاری، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، نہ انہیں پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ اب کس کو سنایا؟ یہودیوں کو سنایا نا، یا یہ کہ وہ جو نصرانی تھے جو یہ کام کر رہے تھے کہ جو اپنی جو چیزیں چھپا رہے تھے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور حالت یہ ہے کہ ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے، یلوون السنتہم، اب ظاہر ہے یہ ان کے بڑے جو مذہبی پیشوا ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، یلوون السنتہم بالکتاب، وہ کتاب کے ساتھ اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتاب، تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ کتاب کا حصہ ہے۔ اصل میں کتاب کو پڑھنے کا ایک خاص وہ وجد والا انداز ہوتا ہے نا، تو وہ جو اپنی بات بیچ میں ڈالی ہوتی ہے اس کو بھی اسی طرح پڑھتے ہیں، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ وما هو لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتاب وما هو من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا۔ اب یہ اس کو میں نے کہا تھا ڈٹائی اور بے شرمی، یعنی یہ کام کرنے کے لیے آدمی کے اندر کتنی ہمت جرت چاہیے، تو آپ سوچیں دل کتنے سخت ہو گئے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہوتا۔ یہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے باندھتے ہیں۔ جب دنیا محبوب بنتی ہے تو بات یہاں تک پہنچتی ہے۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، کسی بشر کے لیے کہ شایان شان نہیں ہے، اس کے لیے جائز اور روا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتاب دی ہو، اسے حکمت سے نوازا ہو، اسے نبوت عطا کی ہو، ثم یقول للناس، اس کے بعد وہ لوگوں سے یہ کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، جو میں کہوں وہ کرو اور اللہ کے چھوڑ دو۔ تو انہوں نے تو اصل میں اپنے علماء کو اربابا من دون اللہ بنایا ہے نا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اور انہوں نے بنوایا ہے تو انہوں نے بنایا ہے، وہ کہتے یہ غلط کر رہے ہو تو وہ نہ کرتے۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ وہ تو یہ کہیں گے جن کو اللہ نے ہدایت دی ہو، وہ کہیں گے اللہ والے بنو، ہمارے بندے نہ بنو، ہم سے رہنمائی ضرور لو لیکن اپنے خلوص کا تعلق اللہ سے رکھنا ہے، اللہ والے بنو۔ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، جیسے کہ تم کتاب سکھلاتے تھے، وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور جیسے کہ تم کتاب کو پڑھتے تھے، جیسے اس میں سبق تھے تو اس کے مطابق کرتے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، نہ ہی وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں کو یا نبیوں کو رب بناؤ۔ اَیَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا جب کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، فرما بردار بن چکے ہو، تو وہ تمہیں کفر کا حکم کرے گا؟ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ 8 رکعتیں۔ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اب جو آگے آیت آ رہی ہے اس کا تعلق اصل میں ایک اسی طرح کے عہد سے ہے جیسے سورہ اعراف میں ہم پڑھیں گے، جو سارے انسانوں سے لیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا عالم ارواح میں تمام انسانوں سے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، کہ تو کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو ایک عہد اس پر اضافی جو ہے اللہ نے ادھر ہی انبیاء سے بھی لیا، اس عہد کا ذکر ہے جو آگے آ رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے عہد دیا تمام انبیاء سے، یعنی ان کی ارواح سے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ،
جب میں تمہیں کتاب یا حکمت اور حکمت عطا کروں گا، یعنی نبوت پر سرفراز کروں گا، ثم جاءکم رسول، پھر اس کے بعد آئے گا کوئی رسول، تمہارے پاس کوئی رسول آئے، مصدق لما معاکم، جو تصدیق کرتا ہوا آئے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی پہلے والی کتاب کی، پہلے پیغام کی تصدیق کرتا ہوا آئے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم لازماً اس پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم لازماً اس کی نصرت کرو گے، مدد کرو گے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی میں آ گئے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ان کی تصدیق کی، ان کی گویا مدد کی، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، تو انہوں نے ایک مدد تو یہ کی کہ جانے سے پہلے ان کی پیشن گوئیاں کر کے گئے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، سورہ صف میں ذکر آیا، عیسیٰ علیہ السلام یہ کر کے گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی کر کے گئے، ایک تو مدد یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جو ان کے سچے ماننے والے ہیں اب وہ قائم مقام ہیں اس نبی اور رسول کے، گویا یہ جو عہد ہے وہ اس عہد کا اطلاق ان کے اوپر بھی ہوگا، لہذا اب اگر یہ اس نئے رسول کو مانیں گے تو در حقیقت اپنے رسول کے اس عہد کی پاسداری کریں گے، اور اگر اس کو نہیں مان رہے، اس کی مدد نہیں کر رہے، تو اپنا عہد بھی توڑ رہے ہیں جو جس پرانی امت میں جس میں ہونے کی وجہ سے یہ تھے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، تو جب اللہ نے پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو میرے اس عہد کا، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس کا بوجھ، اس کی ذمہ داری اٹھاتے ہو، قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں، قَالَ فَاشْهَدُوا، تو اللہ نے کہا آپ گواہ رہنا، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تو اب اس کا مطلب اس چیز کی بھی پوچھ ہوگی کہ تم اگر اللہ والے ہو تو اللہ کا تو یہ قول و قرار ہے تمہارے رسولوں کے ساتھ جن کے تم ماننے والے ہو، لہذا تمہارا اب تم پر تقاضا یہ آتا ہے کہ جو نئے رسول آئے ہیں ان کی مدد کرو اور ان پر ایمان لاؤ، نہیں تو اس بوجھ تلے آ جاؤ گے، وہ جو بوجھ اٹھایا تھا اس عہد کا جو بوجھ ہے۔ فمن تولیٰ بعد ذالک، اس کے بعد اگر تم میں سے کوئی روگردانی کرے گا، فاولئک ھم الفاسقون، تو وہی لوگ ہوں گے کہ جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، نافرمان ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، کیا یہ اللہ کے سوا کسی اور دین کے متلاشی ہیں، خود ساختہ دین کے پیروکار بننا چاہتے ہیں، اپنی مرضی پہ چلنا چاہتے ہیں یا اپنے حکمرانوں کی مرضی پہ چلنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ ہی کے آگے فرما بردار ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، یعنی ان سب کا دین کیا ہے؟ تابعداری اللہ کی کرنا، تو تمہارا دین بھی یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی مانو، اپنی خوشی سے یا مجبوری سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور سب کے سب اسی کی جناب میں لوٹائے جائیں گے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، اے نبی فرما دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، جو آیا تھا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، وما انزل علی ابراہیم، اور ایمان لائے اس پر جو ابراہیم پر نازل کیا گیا، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، اور اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادوں پر جو نازل کیا گیا، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، والنبیون من ربہم، اور تمام انبیاء کو ان کے رب کے طرف سے سب پر ہم ایمان لاتے ہیں علیہم السلام۔ یہ اس سے ملتی جلتی آیت سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھائے ہیں، یہاں پہ کل ہے وہاں پہ کولو ہے، باقی اور کوئی فرق نہیں ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم تفریق نہیں کرتے ان میں سے کسی کے درمیان، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، تابع حکم ہیں۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اور جو اسلام کے علاوہ کسی دین کا متلاشی ہوگا یا اختیار کرے گا، فلن یقبل منہ، تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیوں کر ہدایت دے گا کہ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے کے بعد، مانتے تھے اس کے بعد اپنے دنیا کے مفادات کی وجہ سے کفر اختیار کیا ہے، وشاہدوا، انہوں نے گواہی دی، ان الرسول حق، یعنی ان کے دل مانے یہ بات کہ رسول سچے ہیں، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے رسول، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو اللہ راہیاب نہیں کرتا، ہدایت نہیں دیتا، یعنی ان کی عقل صحیح رخ پر پھر فیصلے نہیں کرتی، نتائج اخذ نہیں کرتی، اللہ اسی طرح گمراہ کرتا ہے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، ان کا بدلہ یہی ہے کہ اللہ کی ان پر لعنت ہے، والملائکۃ، تمام فرشتوں کی بھی، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں کی بھی۔ ایسی آیت سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھی تھی 19ویں رکوع میں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، ان پر سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں ڈھیل دی جائے گی۔
خالدین فی الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے اس کے کہ ان میں سے جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح بھی کر لیں، نیک چیز کی طرف متوجہ بھی ہو جائیں۔ سورہ بقرہ میں اضافہ تھا وَبَيَّنُوا کا، وہاں اضافی الفاظ تھے اور وضاحت بھی کر دیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر کفر ہی میں بڑھتے چلے گئے، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، یعنی انہیں موقع ہی نہیں دیا جائے گا، یعنی انہیں رغبت ہی نہیں دی جائے گی توبہ کرنے کی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہ گمراہوں میں سے ہوں گے۔ یہ اب ضالون کا لفظ عیسائیوں کے لیے گویا ضالون، اور وہ یہودیوں کے لیے ہم نے پیچھے پڑھا مغضوب علیہم، باؤ بغضب من اللہ۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مرے اس حال میں کہ کافر ہی تھے، فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا، ان میں سے کسی ایک سے بھی زمین کے برابر اگر سونا فدیہ کر کے چھوٹنا چاہے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو آیا تھا نا ولا یقبل منها عدل، تو یہ اس کی وضاحت آ گئی ہے۔ وَلَوْ افْتَدَىٰ بِخَا، اس کو وہ فدیہ دے کر چھوٹنا چاہے، اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور کوئی ان کا مددگار نہ ہوگا۔ لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ یہ باتیں وہ جو ہم پڑھائیں کہ اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں لگانی پڑے گی، اور پیاری چیز ہی اللہ مانگ، تبھی تو پتہ چلا نا کہ تمہیں اللہ سے پیار اپنی اس چیز سے بڑھ کر ہے، تو وہ قربان کرو گے تو ثابت ہوگے کہ نیک ہو۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ کل الطعام، اب یہ ایک مسئلہ ہے، دیکھیں دین ابراہیمی اس کا وہ ہے اصل، اور حضور اسی پر لے کے آنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کے ہاں چونکہ اونٹ کا گوشت جو ہے نا وہ یہ سمجھتے تھے کہ حرام ہے، اور یہ سمجھتے تھے شریعت موسوی میں حرام ہے۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے وہ، یعنی ان کے سوال پیدا ہو گیا کہ بھئی آپ نے کیسے اونٹ حلال کر لیا، تو اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام حلال کھانے بنی اسرائیل پر حلال ہی تھے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس کے کہ جو اسرائیل نے یعنی حضرت یعقوب نے اپنی رغبت کی وجہ سے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کے بعد آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام، لیکن یہ پہلے ہی سے ان کے ہاں ایک رواج تھا کہ وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ کیوں رواج تھا؟ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پسند نہیں تھا، ایک جیسے ذاتی اپنی طبع ہوتی ہے تو اس کے تحت انہیں پسند نہیں تھا، تو وہ بعض ان کے لوگ بھی وہ چھوڑ چکے تھے۔ شریعت موسوی میں حرام نہیں تھا، ایک ان کی ویسے رسم تھی کہ جس میں وہ حرام تھا، نہ ہی حضرت ابراہیم نے اسے حرام کیا تھا۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے کا معاملہ ہے یہ۔ قل فاتوا بالتوراۃ، اے نبی ان سے کہو کہ تورات کی کوئی آیت اگر اس معاملے میں ہے اونٹ کی حرمت کی تو وہ لے کے آؤ، فتلوہا، پڑھ کے سناؤ اسے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک، اس کے بعد یعنی اس سے پہلے جو ہو گیا خیر ہے، غلط فہمی ہے، اب ہم نے کلیئر کر دیا۔ اس کے بعد بھی اگر اللہ پر کوئی جھوٹ باندھنا برقرار رکھتا ہے، یعنی اب تم جھوٹ بولو گے اللہ پر کہ یہ حرام ہے، اللہ نے تو حرام نہیں کیا ہوا، تمہارے پاس کوئی اس کی دلیل ہی نہیں ہے، تو اب اگر کوئی افتراء کرے گا اللہ پر اس وضاحت کے بعد بھی، فاولئک هم الظالمون، تو وہ ظالموں میں شمار ہوں گے۔ قل صدق اللہ، فرما دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، تو پیروی کرو ابراہیم کے طریقے کی یکسو ہو کر، اس پر آؤ، اس میں اونٹ حرام نہیں ہے۔ وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اب یہ اونٹ کے ساتھ ایک مسئلہ اور آ گیا، ابراہیم کے طریقے پہ آنا ہے تو پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے۔ مکہ کا نام بکہ بھی ہے، مکہ اس کا جو سمجھے اس میں ذات ہے، تو یہ بکہ صفاتی نام ہے، جہاں رش ہوتا ہو، لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہو، وہ بکہ ہے۔ مبارکن، وہ برکت والا ہے، وہ ہدی للعالمین، اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو پہلا گھر یہ جو تعمیر ہوا عبادت کے لیے وہ مکہ تھا، خانہ کعبہ ہے، یعنی اس کا مطلب قبلہ وہ ہے۔ یہ جو تم نے بیت المقدس اختیار کیا تھا، جیسے تم نے اونٹ حرام کر لیا اپنے پاس سے، اللہ کا حکم نہیں ہے، ایسے اس کا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ نے تورات میں اس کا ذکر نہیں کیا تھا کہ اونٹ حلال ہے یا حرام ہے، اب آ کے بات کھولی ہے، اسی طرح اللہ نے پہلے تمہیں جو اس سے ہٹایا نہیں، انجیل میں یا کسی اور نبی کے ذریعے سے، وہ اللہ نے تمہیں اجازت دیے رکھی، تو وہ نمازیں قبول ہیں، لیکن اب اس اصل قبلے کی طرف تمہیں رخ کرنا ہوگا۔ اور حج وہاں کا نہیں ہوتا، حج یہاں کا ہوتا ہے،
یہ جو اصل یہاں پہ حکم دیا گیا نا کہ جس کے جو استطاعت رکھتا ہو وہ حج کرنے کے لیے یہاں آئے، تو یہ کس مخاطب کون ہیں؟ عیسائی ہیں اور یہودی ہیں، اصل مخاطب وہ ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے تو حضور نے فرمایا استطاعت رکھنے کے باوجود کوئی حج نہ کرے تو اس کی مرضی ہے یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے۔ اب آپ کو وہ اس کا سیاق و سباق سمجھ میں آئے گا کہ اصل میں خطاب بھی یہودیوں اور نصرانیوں سے ہے کہ حج کرنے یہاں آؤ گے، اور مسلمان بھی اٹھ کے نہ کرنے آئے تو پھر وہ انہی میں شمار ہوگا جو نہیں کرنے آتے۔ ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا، مقرر کیا گیا، للذی ببکۃ، وہ ہے جو مکے میں ہے، مبارکن برکت والا ہے، وہ ہدن اور ہدایت ہے، للعالمین سارے جہان والوں کے لیے، فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، مقام و ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، جس پہ کھڑے ہو کے انہوں نے، وہ کہتے ایک پتھر ہے جس میں وہ کھڑے ہو کے تعمیر کرتے تھے، ضرورت کے مطابق خود ہی بلند ہوتا جاتا تھا۔ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہے، اس کو گرفتار نہیں، اب بھی میرا خیال ہے نہیں کرتے، وہ جب باہر نکلتا ہے تو کاغذات نہ ہوں تو پھر پکڑتے ہیں، ادھر نہیں پکڑیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کا حق ہے، لوگوں پر فرض ہے کہ جو بھی استطاعت رکھتا ہو راستے کی، وہ اس کے ذمے ہے کہ اس گھر کی زیارت کرے، حج کرنے کے لیے آئے، اس کا قصد کرے، ارادہ کرے۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کفر کرے گا یعنی وہاں حج کرنے نہیں آئے گا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تو سارے جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اے نبی کہیے کہ اے کتاب والو کیوں اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہو؟ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، نگران گواہ ہے اس پر۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، کہہ دیجئے اہل کتاب، لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کیوں تم اللہ کی راہ سے رکتے ہو اور روکتے ہو؟ من آمنا، جو کوئی ایمان لاتا ہے، تبغونہا عوجا، تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو، یعنی اس پر اس کا کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیتے ہو، یا یہ کہ اس کو الٹی پٹیاں پڑھانا شروع کر دیتے ہو۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، اور تم گواہ ہو اس کے اوپر، تمہیں معلوم ہے حقیقت۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہاری ان حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے، اسے پتہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ مسلمانوں سے اب بات ہوئی ہے۔ ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات تم مانو گے، یعنی ان کے باتوں میں آؤ گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر کی طرف پلٹا دیں گے، یعنی وہ تبغونہا عوجا، یعنی وہ الٹی سیدھی باتیں کر کے تمہارے دل میں شکوک و شبہات پیدا کر دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے کفر کرو گے؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیات اللہ، جبکہ تمہارے اوپر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، محمد الرسول اللہ تمہیں اللہ کی آیات سنا رہے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو اللہ سے چمٹ گیا، وہ چمٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ طاغوت کا کفر کر کے، ان سے کٹ کے ادھر جو جڑ گیا، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہ تو سیدھی راہ پر گامزن کر دیا گیا۔ اور اللہ سے چمٹنے کا ذریعہ اللہ کی کتاب ہے، یعنی یہ کہ اللہ کی کتاب سے جو جڑ گیا وہ ہدایت پر گامزن ہو گیا۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ وہ بات ہے کہ جیسے سورہ بقرہ میں آیا تھا نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہاں سے اب امت مسلمہ سے باقاعدہ خطاب کا آغاز ہو رہا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی پرہیزگاری اختیار کرو جتنا کہ اس کا تقوی پرہیزگاری احتیاط ملحوظ اس کی رکھنے کا حق ہے۔ اچھا، اس سے ملتی جلتی ایک آیت ہے جو آئی ہے سورہ حج میں، وہاں پہ جہاد آیا ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جہادی، اللہ کے لیے جہاد کرو جتنا اس کے لیے جہاد کرنے کا حق ہے۔ تو اب یہاں تقوی کا معنی کیا لیں گے آپ؟ یعنی اللہ کے لیے ایثار جان و مال کرنا، جو سورہ بقرہ میں آیا تھا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور آگے اس کی وضاحت آئی تھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تو تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ نچھاور کرو، یہ جذبہ تمہارے اندر ہونا چاہیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا، بیٹے کی گردن تک چھری چلا دی۔ یہ ہے تقوی کا اصل مقصود۔ تو اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اب اللہ یہ سب کچھ دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو حق کب ادا ہوگا؟ جب سب اس پر لٹا دو گے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت اس حالت میں آئے کہ تم فرما بردار ہو، ایسا نہ ہو کہ موت آئے اور تم نافرمانی کر رہے ہو، تو یہ پھر جو ہے نا وہ تقوی والی موت نہیں ہے۔
بغاوت کی حالت میں اور نافرمانی کی حالت میں موت نہیں آنی چاہیے، بلکہ فرما برداری اور تابع داری اور وفاداری کے جو ہے نا وہ اس میں موت آنی چاہیے۔ تو ایک فرد کے لیے جو یعنی یوں سمجھیے کہ اس کی خودی کو پروان چڑھانے کا جو پروگرام ہے وہ یہ ہے، اپنا سب کچھ لٹانے کا جذبہ پیدا کر لو، خودی تب وہ خودی کو کر بلند، اتنا وہ کیسے بلند کریں گے؟ یہ جو ویٹس ہے نا جو انہوں نے زمین سے پکڑا ہوا ہے انہیں کھول دو، تب تمہاری خودی اوپر اٹھے گی۔ پہلا کام تو یہ ہے، اس سے تمہاری شخصیت کی تعمیر ہوگی، کردار میں مضبوطی آئے گی۔ اینٹ پختہ ہو گئی ہے تو خاک میں مل اور آگ میں جل، یعنی یہ قربانیاں دو گے تو پختہ بنو گے۔ اب پختہ ہو گئے تو اگلا کام کیا کرنا ہے؟ ایسے پختہ لوگ مل جل کر اللہ کی رسی کو تھام لیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ سب کے سب یہ جو مخالفتیں ہو رہی ہیں، یہ جو تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچنے کے لیے اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ، بچاؤ کے لیے اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، یعنی اللہ کی کتاب سے چمٹ جاؤ، اللہ سے تعلق مضبوط کرو، اور ولا تفرقوا، متفرق نہ ہو جاؤ۔ پریشر آتا ہے نا، وہ جیسے ہوتا ہے، وہ پولیس نے آنسو گیس پھینکی تو لشکر جو ہے منتشر ہو گیا۔ منتشر نہیں ہونا، پھٹنا نہیں ہے، جدا جدا نہیں ہونا ہے، بنیان مرصوص بن کے رہنا ہے، جڑ کے رہنا ہے۔ تو انسانوں کو جوڑنے والی شے نظریات ہوتے ہیں، نظریے کی کتاب یہ ہے قرآن مجید ہے، اس سے جڑو گے آپس میں بھی جڑے رہو گے۔ تو گویا یہ جو ایک دیوار بنتی ہے نا بنیاد مرصوص، ہر اینٹ کا پختہ ہونا ضروری ہے۔ پختہ کرنے کے لیے قربانی کا جذبہ درکار ہے، ہر آدمی میں قربانی کا جذبہ ہو۔ پھر یہ قربانی دینے والے آپس میں جڑیں گے کیسے؟ نظریات ایک ہوں گے، توحید پر سارے جمع ہوں گے، تو وہ انہیں اتحاد توحید کے ذریعے ان میں پیدا ہو جائے گا۔ وَاذْكُرُوا نعمت، دیکھیے توحید سے کیسے جوڑ پیدا ہوتا ہے۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو تمہارے اوپر ہوئی، اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے۔ یہ اوس اور خزرج کی بات ہو رہی ہے، ایمان لانے سے پہلے کی بات ہے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اس کی نعمت کے طفیل تم بھائی بھائی بن گئے۔ آج محبتیں کیسی ہیں، مرنے والا بھی پانی پینے سے پہلے کہتا ہے میرے بھائی کو پلا دو۔ تو یہ کیفیت ایثار کی کیسے پیدا ہوئی؟ یہ ایمان کی دولت سے اور توحید کی دولت سے پیدا ہوئی۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، یہ دنیا کے جھگڑوں نے تمہیں آگ کے گڑھے کے قریب پہنچا دیا تھا، یعنی یہ کہ دنیا میں تباہی آنے والی تھی تمہارے افتراق اور انتشار کی وجہ سے، تمہاری جو ہے نا یہ ویدت پارا پارا ہو چکی تھی، تو اب بالکل ہی تم سے اقتدار چھننے والا تھا، اللہ نے تمہیں جوڑ کر مضبوط کر دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا دیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اس طرح اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی باتیں سمجھاتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم سیدھی راہ پر گامزن ہو سکو۔ آپ چاہتے ہو آپ میں اتحاد ہو، تو وہ جو ہے نا ایک دن عید منانے سے نہیں ہو جاتا، یا یہ کوئی قومی تقریب منعقد کرنے سے وہ اتحاد نہیں پیدا ہو جاتا، وہ اللہ کی کتاب سے جڑنے کے نتیجے میں پیدا ہو۔ اسلام وہ اتحاد تمہارے اندر پیدا کر سکتا ہے، سیکولرزم نہیں پیدا کر سکتا، لبرلزم نہیں پیدا کر سکتا، نیشنلزم نہیں پیدا کر سکتا۔ اتحاد تمہارے اندر اسلام پیدا کر سکتا، قرآن پیدا کر سکتا ہے، اس سے جڑو۔ یہ یوں سمجھے نا آج کے دور کے لیے بھی ہمیں ایک لائحہ عمل دیا جا رہا ہے، ہر فرد اپنی جگہ پہ اللہ کے لیے قربانی دینے والا بنے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو ایجنڈا ہو، مقصد حیات ہو، وہ کیا ہو؟ اللہ کی توحید کا پرچارک بن کے کھڑا ہو جائے، آپس میں اتحاد ہوگا۔ تیسری بات کیا ہے جی؟ تیسری بات یہ ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے اندر ایک گروہ ہونا چاہیے، ایک جماعت ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے یہ جو تمہارے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے یہ کہ اگر آپ پر کوئی حملہ کر دے تو سارے شہری دفاع کرنے کے لیے تو نہیں جاتے، آپ نے ایک فوج رکھی ہوتی ہے۔ پہلے وقتوں میں وہ والنٹیئرز ہوتے تھے، اب سٹینڈنگ آرمیز کا دور ہے، پیشہ ور فوجی ہوتے ہیں۔ تو وہ جو پیشہ ور ہیں اب ان کا کام ہے جا کے سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ تھوڑے پڑ جائیں تو شہریوں سے بھی اپیل کر سکتے ہیں، جوان وہ بھی آئیں، جو آگے نہیں لڑ سکتے تو وہ ان کے لیے کوئی پٹھو جو اٹھا کے لے جائیں گے ان کے۔ تو یہ ساری تعاون شہری بھی کر سکتے ہیں، لیکن اصل کام لڑنے کا تو فوج کا ہے، پیشہ ور فوج کا ہے، سٹینڈنگ آرمیز کا ہے۔ اسی طرح جو تمہاری حکومت ہے، یہاں امت سے مراد حکمران ہیں، ان کا مقصد، ان کا مشن دنیا میں کیا ہوگا؟ اللہ کے دین کو پھیلانا۔ جیسے آپ حضرت عمر کو دیکھیں نا، وہ ساری پلاننگ کیا ہو رہی ہے باقی دنیا کے لیے، اور یہ حضرت ابو بکر کا دور دیکھیں، حضرت عثمان کا دور دیکھیں، پھر اس کے بعد آپس میں پھوٹ پڑ گئی، لیکن جو ہی چیزیں سیٹل ہوئیں تو پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد یہ سارے ادوار میں کیا ہوا کہ دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچایا جائے۔
یہ ہے در حقیقت ایک ایسا نظام بنانا کہ تمہارے حکمرانوں کا اصل مشن وہ ہو جو امت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ اجتماعی ذمہ داری ہے. ایک ہے وہ انفرادی تبلیغ جو کوئی ایک فرد دوسرے سے کرے گا، لیکن یہ کہ ایک دوسرے ملک تک بات کیسے پہنچے گی، دوسرے علاقے تک بات کیسے پہنچے گی، یہ تو کسی فرد کے بس کی بات نہیں ہے. یہ ایک ملک اجتماعی طور پر، ادارے کے طور پر، یعنی پوری امت وہ دوسروں کے سامنے اپنی دعوت پیش کر رہی ہے، اس کے ادارے ہیں. تو یوں سمجھ لیجئے کہ حکمران یا آپ کا جو اس وقت دفتر خارجہ، اس کی جو پالیسی کا مرکزی جو ہدف ہوگا وہ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت ہوگا. تو تم میں ایک ایسی امت، یعنی ایک ایسا تمہارا نظام ہو جس میں جو تمہارے ایک مقتدر لوگ ہوں، ان کا کام ہو یدعون الی الخیر، وہ دنیا والوں کو اس خیر کی طرف، جس خیر سے تم جڑے ہو، یہ اللہ کی کتاب، اس کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہوں. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، پوری دنیا میں نیکی پھیلا رہے ہوں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جو برائیاں ہیں، ظالمانہ جو نظام ہے اس کو ختم کر کے اسلام کے عدل کی طرف بلا رہے ہوں. یہ جو الفاظ ہیں یہ میرے نہیں ہیں، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہیں، جو انہوں نے ایران کے دربار میں کھڑے ہو کے کہے تھے جب ان سے یہ بات کہی گئی کہ کیوں آئے ہو، اگر کوئی تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں کوئی خراج وغیرہ دیں، کچھ دے دلا کے جان چھوڑو، جاؤ واپس. انہوں نے کہا نہیں، ہم آئے نہیں ہیں، انا قد ارسلنا، ہمیں بھیجا گیا ہے. کیوں بھیجا گیا ہے؟ لنخرج الناس من الظلمات الى الایمان، تاکہ ہم لوگوں کو من الظلمات الجاہلیت الى نور الایمان، جہالت کے اندھیاروں سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لائیں. ومن جور الملوک الى عدل الاسلام، اور بادشاہوں کے ظلم سے نجات دلا کر اسلام کے عدل میں لے کے آئیں. وہ جو قائم بالقسط والی بات اور کونوا قوامین بالقسط والی، اس کو ذہن میں رکھیں. تو حضرت سعد بن ابی وقاص ایران اس لیے آئے تھے، وہ خود بیان کر رہے ہیں، ہم اس لیے آ رہے ہیں. تو اب امر بالمعروف کا مطلب کیا ہوگا؟ دعوت الی الایمان. نہیں عن المنکر کا مطلب کیا ہوگا؟ ظلم کا خاتمہ، اور اس کی جگہ پہ اسلام کا عدل قائم کرنا. اللہ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. یہ کام اب مسلمان کریں گے اور پورے عالم میں کریں گے. جو خدائی فوجدار اس معنی میں ہیں، ظلم کا خاتمہ کرنا، انصاف کو سربلند کرنا. تو تمہارا یہ مشن ہونا چاہیے، تمہارے یہ لوگ، تم نے یہ بنائی ہو اپنے اندر سے ایسے حکمران جماعت بنائی ہو جو یہ کام کر رہی ہو. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ مسلمان ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، بامراد ہونے والے ہیں. یہ ان کا مشن ہے، جو اس مشن کو پورا کرے گا وہ کامیاب ہوگا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ اختیار کیا. آج ہم 58 ملک بن گئے نا، امت کہاں رہی؟ اب تو امت نہیں رہی، اب یہ نیشنلزم آ گیا ہے امت کی جگہ پہ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اور وہ اختلاف میں پڑے بعد اس کے کہ ان کے درمیان واضح بات آ چکی تھی. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ان کے لیے بڑا عذاب ہے، وہ اب سر پہ کھڑا ہے. یہ جو دنیا اب تیاریاں کر رہی ہے، اس میں ان ہاتھیوں کی لڑائی میں جو مسئلے جائیں گے نا، وہ یہ ہیں جو سب سے زیادہ کمزور ہیں پوری دنیا میں، مسلمان. یوم تبیض وجوہ، اور وہاں آگے وہاں انفرادی پوچھ ہوگی. یہ اجتماعی ذمہ داری کا بدلہ ادھر ہی ہے، باقی یہ کہ وہاں انفرادی طور پر کتنی قربانی دی تھی یہ وہاں پوچھا جائے گا. یوم تبیض وجوہ، جس دن کچھ چہرے ہوں گے سفید، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے ہوں گے کالے سیاہ. یعنی جنہوں نے قربانیاں دیں، اللہ پر سب کچھ نچھاور کیا، وہ وہاں مطمئن، خوش، تر و تازہ. اور جنہوں نے بچا کے دنیا میں رکھا، سینچ کے رکھا، اللہ کی راہ میں نہیں لگایا، وہ وہاں پہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، یعنی ان سے کہا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تو جو تم نے کفر کیا تھا اس کا مزہ چکھو عذاب کا. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جن کے چہرے اس دن سفید ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف پلٹائے جائیں گے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. تامرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو. امت پوری کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ فرض ادا کیسے ہوگا؟ وہ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، ایک تو چھٹ گئی.
ایک چھا ہاں تلک آیات اللہ نتلوہا علیکا بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو سناتے ہیں بامقصد اور سچی ٹھیک ٹھیک۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ذمہ داری یہ پوری امت کی ہے، ساری امت تو نہیں نکل سکتی تبلیغ کے لیے سارے جہان میں، تو جو انہوں نے اپنے حکمران بنائے ہیں انہوں نے یہ کام کرنا ہے۔ وہ جو پیچھے آ گیا وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور یہ سب تم اپنے جو ہے نا قومی جذبے کے تحت نہیں کرتے۔ ہوتا ہے نا قومیں دوسری قوموں کو فتح کرتی ہیں، اس کے پیچھے جو ایک امپیریلسٹک سوچ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تم یہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو، اللہ کے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آئے، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں سے ایمان رکھنے والے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن اکثریت نافرمانوں کی ہے۔ یعنی وہ بھی ہیں کہ جو ایمان لے بھی آئے ہیں، لیکن اکثریت وہ ہے کہ جو جن کے دلوں پہ مہر ہو چکی ہے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، اے مسلمانوں وہ تمہارا بگاڑ کچھ نہیں سکتے مگر تھوڑی بہت اذیت دیں گے، تکلیف ان سے آئے گی۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر وہ تم سے لڑیں گے تو پیٹھ دکھائیں گے، میدان میں ٹھہر نہیں سکیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر مدد نہیں دیے جائیں گے۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے۔ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، وہ جہاں کہیں بھی دیکھے جائیں گے، إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ، تو وہ کہ اللہ تعالیٰ کی کسی جو ہے نا جو بھی کوئی دستاویز ہے، یعنی اللہ کی کوئی سند ہے، یعنی اللہ کی کسی حکمت کے تحت انہیں وہاں موقع ملا ہوگا۔ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، یا لوگوں کے سہارے پر کھڑے ہوں گے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ، یعنی وہ اپنے بل پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کا غضب کما کے لوٹے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر کمزوری اور عاجزی مسلط کر دی گئی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ اب یہ سمجھیں کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو آج ہمارے ساتھ بھی وہی ذلت اور مسکنت کا معاملہ ہے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس لیے کہ وہ اللہ کے نافرمان تھے، یعنی اللہ کے احکام کو توڑنے والے تھے اور حد سے نکلے ہوئے تھے۔ لَيْسُوا سَوَاءً، لیکن سب برابر نہیں ہیں، یعنی سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ، اہل کتاب میں وہ بھی ہیں کہ جن میں ایک بالکل سیدھی راہ پہ قائم ہیں اور اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں آناء اللیل، راتوں کے وقت بھی، وہم یسجدون، اور سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں، یعنی جو ایمان لے آئے ہیں۔ اب یہ ان کا یہ معاملہ ہے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ ویسارعون فی الخیرات، اور بھلائیوں کے کاموں میں سرعت کرتے ہیں، یعنی تیزی دکھاتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، یہ نیکوکار ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی وہ بھلائی کا کام کریں گے، فَلَن يُكْفَرُوهُ، تو اس کا ناقدری نہیں کی جائے گی۔ ایمان لانا شرط ہے، ادھر ہی نہیں رہ سکتے۔ اگر ایمان لے کے آئیں گے تو ایسا نہیں کہ بس ریجیکشن ہو گئی ہے تو اب ایمان لانے کے بعد بھی بخشش نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ان کی وہ توبہ قبول کی جائے گی۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اللہ پرہیزگاروں سے باخبر ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور اولاد انہیں اللہ کے مقابلے میں کچھ کام نہ آئیں گے۔ واولئک اصحاب النار، وہ دوزخ والے، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، مثال اس مال کی جو اس دنیا کی زندگی میں وہ خرچ کرتے ہیں اپنے ان مذموم مقاصد کے لیے، کمثل ریح، وہ ایک جیسے ہوا ہو، فیہا سر، جس میں پالا ہو، اصابت ہر سا قوم، جو آ پڑے کسی قوم کی کھیتی کو، ظلموا انفسہم، جس قوم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہو، گناہگار ہو، فاہلکت ہو، تو وہ اسے ہلاک کر دے، ختم کر دے۔ یعنی ان کے یہ سارا کیا کرائے سارا جو ہے وہ جائے گا کھو کھاتے۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان کا کچھ نقصان نہیں کیا، ولکن انفسہم یظلمون، وہ اپنے اوپر خود ہی ظلم کرنے والے ہیں، اللہ کے باغی بن کے فائدہ تو نہیں اٹھا سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے سوا کسی کو دلی بھیدی نہ بناؤ، رازدار نہ بناؤ، یعنی یہ دوسری قوموں کو۔ لا یعلونکم خبالا، یہ تمہاری خرابی میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ یہ تمہیں لگتا ہے یہ دوست ہیں نہیں، یہ ویسی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، خوش آمدیں کرتے ہیں، یہ اندر سے تمہارے دشمن ہیں۔ ودوا ما عنتم، اور یہ ان کو تمہاری تکلیف پر خوشی ہوتی ہے، کوئی تمہارا نقصان ہو جائے یہ خوش ہوتے ہیں اس پر۔ قد بدت البغضاء من افواہہم،
ان کے منہوں سے ان کے اندر کی دشمنی اور بغض وہ ظاہر ہو چکا ہوا ہے۔ اب جو کچھ بھی توہین اور جس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے دلوں میں سینوں نے جو چھپا رکھا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے، جو منہ سے نکلا وہ تھوڑا ہے، اصل تو انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا ابھی تک۔ قد بینا لکم الآیات، ہم نے آپ کو یہ باتیں سمجھا دی ہیں، آیات واضح کر دی ہیں، یعنی ان کی حقیقت کھول دی ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھو تو بات تو واضح کر دی ہے۔ ہاں انتم اولئک تحبونہم، یہ تم ہو جو ان سے بہت محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو۔ ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، انہیں تم سے کوئی پیار نہیں ہے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم تو ایسے ہو کہ ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہو، تورات پر، انجیل پر بھی۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، ان کا حال کیا ہے کہ وہ جب تم سے ملتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، تو تمہیں رام کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب خلوت میں ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، انگلیاں چباتے ہیں تمہارے اوپر غضب سے، یعنی جو غصہ انہیں چڑھا ہوا ہوتا ہے، کر کچھ بھی نہیں سکتے تو اپنے ہی جو ہے انگلیوں کو چباتے ہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے نبی ان سے کہو کہ اپنے اسی غضب میں مرو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ واقف ہے جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے، جو تمہارے سینوں نے دبا رکھا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچے، بھلائی ہو، تمہارے کچھ کامیابی ملے، وہ انہیں بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَۃٌ، اور جو بھی بندہ ناراض ہو اصل میں اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھیں نا، جو ایک دفعہ خفا ہو جائے نا تو پھر آپ کو یہ اچھائی اسے اچھی نہیں لگتی، اس پہ وہ سڑتا ہے، اور جو آپ کو کوئی نقصان ہو جائے، وہ خواہ میچ ہی ہار جائیں تب بھی وہ بغلیں بجاتا ہے، کہتے ہیں اچھا ہوا ہے۔ تو ان تصبکم سیئات، اگر تمہیں پہنچے کوئی برائی، یفرحوا بہا، وہ اتراتے ہیں اس پر، بہت پھولے نہیں سماتے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرتے رہو اور بچتے رہو، ڈرتے رہو اللہ سے، قربانی دیتے رہو، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی یہ تدبیریں تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سب کو گھیرے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے قابو میں ہے، وہ اللہ کی وہ ان کی چالیں اللہ کے منصوبے کو ناکام نہیں کر سکتی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔